بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر صاحبزادہ میر مسعود سروری قادری نشاہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی پیڈیا۔ آپ سب کو ہمارے چینل روحانی پیڈیا پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں خواب میں ڈرنے کی وجوہات اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک خاص روحانی عزیمت اور ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں۔ دوستو، ڈراؤنے خواب بچوں سے لے کر ہر عمر کے فرد کو آ سکتے ہیں، جن میں کبھی خود کو گہری کھائی میں گرتے دیکھا جاتا ہے تو کبھی سمندر میں ڈوبا ہوا دیکھا جاتا ہے، کبھی جسم سے خون رستا ہوا نظر آتا ہے تو کبھی کسی پیارے کی موت دکھائی دیتی ہے۔ اسی قسم کے کئی مناظر رات کے کسی بھی پہر آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور نتیجتاً آپ کی نیند اور آپ کی ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آخر یہ ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ڈراؤنے خواب آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جس لمحے آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ بیسیکلی ریپڈ آئی موومنٹ کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز، جبکہ سانس لینے کی رفتار میں بھی قدرے زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس کیفیت میں آپ کی بند آنکھیں تیزی سے حرکت میں ہوتی ہیں، جبکہ جسم کا نچلا حصہ، بازو، ٹانگیں اور کمر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ جب آپ کا دماغ مسلسل سوچوں میں گم ہو اور منفی خواب خیالات سے بھرا ہو تو ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں۔ دوستو، پریشانی کے عالم میں بھی اسی قسم کے خواب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسٹریس ہارمونز کورٹیسول اور ایڈرینالین میں اضافے کے سبب آپ کو ڈراؤنے خواب پریشان کر سکتے ہیں۔ اعصابی دباؤ کے سبب ان ہارمونز میں اضافہ ہوتا ہے اور ڈراؤنے خواب آنے کی مزید وجوہات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ کسی بہت شور والی جگہ سونا، یہ بھی ہمارے ڈراؤنے خواب آنے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیند کے معمول کا مسلسل تبدیل ہونا، یعنی آپ رات کو نیند کسی ایک خاص وقت میں نہ کریں بلکہ اس کا وقت چینج یا تبدیل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سنجیدہ نوعیت کا صدمہ پہنچنا، نشہ آور ادویات یا دیگر نشے کی چیزوں سے بھی خوفناک خواب دکھائی دے سکتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ڈراؤنے خوابوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں بستر پر جانے سے قبل آپ کا ذہن پرسکون ہو اور کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادت ہے تو اسے فوری ترک کر دیں، اور کوشش کریں رات کو کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ تک لازمی چہل قدمی کریں اور پھر کھانے سے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جائیں۔ رات کو سوتے وقت وضو کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ایک مبارک عمل بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رات کو سوتے وقت ایسا وضو کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور بعض روایات میں ہے جو بندہ باوضو سوتا ہے تو اس کی روح عرش کے نیچے سجدے میں پوری رات گزارتی ہے۔ باوضو سونے سے اگر کسی کو موت آ جائے تو شہادت کی موت کا درجہ ملتا ہے۔ باوضو رہنے سے انسان جنات و شیاطین کے شر سے ہمیشہ محفوظ و مامون رہتا ہے۔ دوستو، ڈراؤنے خواب دیکھنے والے پریشان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ انتہائی کارگر ثابت ہو چکا ہے۔ اس عزیمت کو لکھ کر گلے میں باندھیں تو انشاءاللہ تعالی ڈراؤنے خواب آنے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔
عظیمت آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عظیمت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عنادی ومن حمزات الشیاطین وما یحضرون بہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اب ہم آپ سے آج کی ہومیوپیتھک ٹپ آف دی ڈے بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ہومیوپیتھک ٹپ آف دی ڈے بھی خواب میں ڈرنے کے متعلق ہے۔ ہومیوپیتھک نہ صرف فزیکل جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، بلکہ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں روحانی بیماریوں کے لیے بھی علاج موجود ہے۔ خواب میں ڈرنا بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بے شمار میڈیسن علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں، لیکن اس معاملے کے لیے جو ہومیوپیتھک میں انتہائی مشہور و معروف میڈیسن ہے، اس کا نام ہے بیلا ڈونا۔ دوستو، اگر آپ میں خواب میں ڈرنے، خواب میں چونک جانے اور بلند آوازیں نکالتے ہیں اور خواب میں لڑتے جھگڑتے ہیں، تو ہومیوپیتھک یہ دوا بیلا ڈونا آپ 1000 طاقت میں صبح و نہار منہ ہفتے میں 1 مرتبہ اس کی ایک خوراک لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس دوا کے استعمال کے بعد آپ میں یہ پائی جانے والی تمام علامات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔